بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ خود غرضی کی انتہا تھی اور ہر سیاہ کار مرد عموماً اس مرض میں مبتلا پایا جاتا ہے۔ اسرار کی بیوی کے بارے میں نے جو کچھ کہا وہ میرے ذہن کی پیداوار تھا۔ میں نہ اس عورت سے واقف تھا اور نہ اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ اگر اسرار اور دلدار آغا نے مجھے اپنی بے رحمانہ چنگل میں بے بس نہ کر لیا ہوتا تو شاید میں بول کر بھی ایسے گھٹیا الزام تراشی کا سہارا نہیں لے سکتا تھا، لیکن ان سفاک درندوں سے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے خلاف مخاصمانہ جذبات ابھارنے کے لیے دلدار آغا پر وہ گنونا الزام عائد کرنا پڑ گیا جس کی کوئی اصلیت نہیں تھی۔ بفرض محال اگر میرا الزام درست بھی ہوتا تو دلدار آغا کو جس طرح ملزم قرار دے کر اسرار نے اسے سزائے موت کا مستحق ٹھہرایا تھا، اس طرح وہ بھی ریٹا کے ساتھ مراسم رکھنے کے جرم میں ویسی ہی سزا کا مستحق تھا۔ اگر اس کی بیوی اس سے بے وفائی کر رہی تھی تو وہ خود بھی اس سے وفادار نہیں تھا۔ دونوں برابر کے مجرم تھے، لیکن عیاش اسرار خود کو خدمت خلق پر مامور ایک مہربان شخص ثابت کرتے ہوئے اپنی بیوی کے حق میں جلاد بننے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے اس کی بیوی پر مجبوراً تہمت لگا کر جس حد تک پاپ کما لیا تھا اس سے آگے اس کے خلاف کسی سازش میں فریق بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے میں نے آہستگی سے کہا، اونچی پرواز کی کوشش کرنے والوں میں ایسا گند عام طور پر نظر آتا ہے۔ نچلی سطح کے لوگ جب راتوں رات آسودگی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں تو رشوتوں اور جذبوں کا ہر احترام گہری نیند سو جاتا ہے۔ تم ڈی سوزا کو اس کی محبت پدری آزمانے کا موقع دے کر شاید نیکی ہی کر رہے ہو، لیکن میں تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے جو کچھ سنا تھا وہ تمہیں بتا دیا، اس سے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میرا دوستانہ مشورہ ہے کہ شراب پی کر اس کے بارے میں کوئی مستقل بری رائے قائم کرنے کی بجائے اس کے قریب رہ کر اسے پرکھنے کی کوشش کرو، ورنہ کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھو گے جس پر زندگی بھر پچھتاتے رہو گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری بیوی سے تمہارے بھی کچھ دوستانہ مراسم ہیں۔ اس کی آواز میں طنز کا زہر بھرا ہوا تھا۔ اب اس معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ میں اپنی برہمی پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد آخر کار اسرار نے ہی سکوت توڑا تھا۔ تم مجھے کی کلب میں اتار دینا، میں نے خشک لہجے میں کہا، وہاں سے اپنا بندوبست کر لوں گا۔ میرا کام آسان ہو گیا۔ وہ بوجھل انداز میں ہنس پڑا۔ نیٹ بہشکی کے دو لمبے گونٹ اس پر اپنا اثر دکھا رہے تھے۔ وہاں ریٹا میری منتظر ہوگی، مگر وہاں کے لیے تمہارا حلیہ بہت خراب ہے۔ تم پارسن کو پیغام دے دینا، وہ مجھے کسی کار کے اندر ہی کوئی ایسا اوور کوٹ وغیرہ بھجوا دے گی کہ میں خود کو چھپا کر کسی رہائشی کمرے میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، شی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ نشہ ہو جانے کے بعد وہ بولتے رہنا چاہ رہا تھا۔ خوفناک بین الاقوامی ریکٹ ہے جس کا سربراہ اٹلی میں رہتا ہے۔ اور وہ ویرا لائٹ کون ہے جس کا نام سن کر دلدار آغا بکھلا گیا تھا؟ شی کے سربراہ جمی لائٹ کی بیٹی ہے اور کسی بھی وقت پاکستان پہنچنے والی ہے۔ پھر میری فیکٹری کا کیا ہوگا؟ قانونی طور پر تو اس میں میرا کچھ بھی نہیں اور نہ ہی میں وہاں جاتا رہتا ہوں۔ سب کچھ دلدار آغا کے نام پر اسی کی تحویل میں تھا۔ وہاں سے جو کچھ نکال سکتے ہو نکال لو۔ اس کے بعد تو ہر چیز سرکاری تحویل میں چلی جائے گی۔ جو کچھ سرکار سے بچے گا اس پر دلدار آغا کا کوئی جان نشین قابض ہو جائے گا۔ اس کا جان نشین؟ اسرار نے حیرت اور بے یقینی سے دہرایا۔ دلدار آغا جیسے لوگوں کی موت سے ریکٹ ختم نہیں ہوتے۔ جلد یا بدیر اس کی جگہ کسی اور کو نامزد کر دیا جائے گا اور وہ شی کے سارے مفادات کی دیکھ بھال کرے گا۔ وہ راستے پر بولتا رہا۔ مجھے اس کی کیفیت کا اندازہ تھا، اس لیے خاموشی اختیار کر کے اسے مشتعل کرنے کی بجائے میں بھی اس کا ساتھ دیتا رہا۔ رات ڈل رہی تھی، لیکن اتنا بھی وقت نہیں گزرا تھا کہ شہر کی سڑکوں پر ویرانی راج کرنے لگتی، مگر وہ شہر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا۔ دلدار آغا نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے منظم پیمانے پر شہر میں دہشت گردی کرا کے افواہوں کے زور پر لسانی فسادات کی بھیانک آگ بھڑکا دی تھی۔ شارع فیصل کے اطراف میں واقع آبادیوں سے اس وقت بھی کثیف دھوئیں کے بادل امڑ رہے تھے۔ کہیں کہیں آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ خوبصورت اور کشادہ شاہراہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ بس اکا دکا گاڑیاں نظر آ جاتی تھی یا پھر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی ہلکی اور باری گاڑیاں سڑک پر نقل و حرکت میں مصروف تھی۔ راستے میں ہمیں ایمبولینس گاڑیاں بھی آندھی اور طوفان کی رفتار سے رواں دواں نظر آئیں۔ ان کے سائرن خاموش تھے، مگر گردش کرتی ہوئی تیز روشنیاں ماحول کو پرہول بنا رہی تھیں۔ سائرن شاید اس لیے بند رکھے گئے تھے کہ ان کی گزرگاہوں پر آباد لوگوں کو شہر میں ہونے والی ہولناک خون ریزی کا صحیح اندازہ نہ ہو سکے، مگر وہ جانتا تھا کہ
وہ احمقانہ انتظامی تدابیر تھی۔ شہر کے رہنے والے آئے دن کے ہنگاموں کی بھٹی میں تپ کر اتنے تجربے کار ہو گئے تھے کہ انتظامیہ کی پراسرار خاموشی اور رازداری کے باوجود سینہ گزٹ کے ذریعے پھیلنے والی خبروں سے ٹھیک ٹھاک صورتحال سمجھ لیتے تھے۔ اسرار کچھ دیر تک دلدار آغا کا دوست اور اس کا پشت پناہ تھا، لیکن اس وقت شہر کی تراجی اور ویرانی پر بہت زیادہ افسردہ نظر آ رہا تھا۔ نشے کی جونک میں اس کی افسردگی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ شاہ فیصل کالونی کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مجھ سے بلیک لیبل کی بوتل مانگی، مگر میں نے نرمی سے اسے ٹال دیا۔ اگر میں خود اس کی گاڑی میں موجود نہ ہوتا تو مجھے پرواہ بھی نہ ہوتی کہ وہ نشے میں دھت ہو کر اپنی کار اگلے پل کی ریلنگ سے نیچے گراتا یا سڑک سے لیول کراسنگ عبور کرتے ہوئے دیو ہیکل فولادی انجن کے نیچے گھسیڑ دیتا۔ تم میری شادی پر آؤ گے نا؟ کچھ دیر کے سکوت کے بعد وہ اپنی زبان کی خارش سے مجبور ہو کر ترنگ میں بولا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میری بے خبری میں میرے کھوپڑی پر لٹھ دے مارا ہو۔ اس کی زبان سے اس وقت ایک بالکل ہی نئی اور بظاہر انہونی بات نمودار ہوئی تھی۔ تو کیا تم ابھی تک کمارے ہو؟ میں نے اندھیرے میں اسے گھورتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ 4 کر سکتا ہوں۔ اس کی آواز سے غرور جھلک رہا تھا۔ وہ مسلمان ہونے پر قسمسا رہی ہے۔ جس دن بھی لائن پر آ گئی نکاح کر لوں گا۔ اس کے لیے گلشن میں نیا اور سجا سجایا فلیٹ بھی لے چکا ہوں۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ شاید تمہیں چڑھ گئی ہے۔ وہ الٹا مجھ پر اپنے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ ابھی بتایا تھا اور پھر پوچھ رہے ہو کہ وہ کون ہے؟ معاف کر دو، مجھے جلدی نشہ ہو جاتا ہے۔ میں نے خوشامدانہ لہجہ اختیار کر لیا۔ اولاد کی خواہش نے ہم دونوں کو ایک ہی راستے پر ڈال دیا ہے۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس تذکرے پر وہ اپنے دل میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ریٹا میری خاطر ڈسوزا کو چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت عورت ہے۔ میں بھی اسے چاہنے لگا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ ایک غیر مسلم عورت سے شادی پر دل مائل نہیں ہوتا۔ جس دن وہ مسلمان ہو گئی میں اسے گلشن میں بسا لوں گا۔ اور آج کل تمہارے جو مراسم چل رہے ہیں اس میں ریٹا کا مذہب آڑے نہیں آتا۔ ارے دوستی کا کیا ہے، وہ تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نے مذہب نہ بدلا تو مجھے ڈر ہے کہ شادی کے بعد وہ میرے بچوں کو اپنے اثر سے عیسائی بنا لے گی۔ فکرہ مکمل کر کے اس نے ایک ہچکی لی اور میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورتا رہ گیا۔ وہ نشے میں مست ہو کر ایک شادی شدہ پرائی عورت کو ورگلانے کے لیے بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ اپنے مذہب کا نام استعمال کر رہا تھا۔ مذہب کا اس قدر استحصال اس لمحے سے پہلے کبھی میرے مشاہدے میں نہیں آیا تھا۔ تم نے کبھی یہ غور کیا کہ تمہاری اور ریٹا کی اس دوستی میں مسٹر ڈی سوزا کتنی حق تلفی ہو رہی ہے؟ میں نے قدرے توقف کے بعد اصرار سے سوال کیا۔ حق تلفی؟ وہ تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ کون کس کی حق تلفی کر رہا ہے یہ حساب لگانا بہت مشکل ہے۔ ایک عورت شادی اس لیے نہیں کرتی کہ وہ تنہا ہوتی ہے اور اسے اپنی خلوت میں ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس کے پسے پشت عورت کی وہ جبلی خواہش کار فرما ہوتی ہے کہ اسے ماں بنایا اور سمجھا جائے۔ نشے کی جونک میں وہ پرزور انداز میں دلائل دینے پر تل گیا تھا۔ اسے تم یوں سمجھو کہ کسی مکان کی 2 منزلوں کو ملانے کے لیے زینہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری منزل بنی ہوئی ہو تو زینے کی بھرپور افادیت ہوتی ہے، اور اگر زینے کے اختتام پر کھلی چھت اور نیلے آسمان کا سایہ ہو تو زینے کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اکیلی عورت اور ماں، یہ ایک عورت کی ذات کی 2 منزلیں ہیں جن کے درمیان شوہر کی ذات کا زینہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس زینے کو طے کر کے اگر ممتا کی پیاس نہ بجھائی جا سکے اور اس پر وہی کھلے آسمان کا سایہ ہو جو شادی سے پہلے بھی تھا تو اس زینے کی کوئی افادیت باقی نہیں رہتی۔ دیمک یا زنگ اس زینے کو چاٹ جاتا ہے۔ ریٹا تو ایک عظیم عورت ہے جو ڈی سوزا کو اتنے عرصے سے برداشت کرتی چلی آ رہی ہے۔ تمہاری چھت پر بھی کھلے آسمان کا سایہ ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں اسے یاد دلایا۔ ایسی صورت میں تمہاری کیا افادیت رہ جاتی ہے؟ بنیادیں کمزور ہوں تو زینے سے اوپر کھلا آسمان ہی جلملاتا رہتا ہے، اوپر کوئی اور سایہ فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میری بیوی بانج ہے، لیکن ریٹا بار بار موازنہ نہ کرو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مرد کی ذات بہت خود غرض ہے۔ مرد جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے 1000 ہیلے اور بہانے تراش لیتا ہے۔ تم اس سے مستثنا نہیں ہو۔ تم جو چاہو سوچتے رہو اور اپنی ایسی کی تیسی میں جاؤ۔ وہ جلا گیا۔ تم کون سے میرے باپ ہو کہ میں اپنے فیصلے کے کسی جواز کے بارے میں تمہیں مطمئن کرتا پھروں؟ بالکل بالکل، میں نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ تم اپنی مرضی کا مالک ہو، جو چاہو کرتے پھرو، لیکن پھر بھی ایک بات ضرور جاننا چاہوں گا۔ بکو، وہ گرایا۔ پتہ نہیں تمہیں دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کیا مرض ہے؟ دراصل دلدار آغا کی موت کے بعد میرے اور تمہارے درمیان خود بخود ایک تعلق قائم ہو گیا ہے جو مجھے بار بار بولنے پر اکسا
رہا ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک بڑے سرکاری افسر ہو اور میرے اور تمہارے درمیان ایسا کوئی جواز نہیں ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے دوستانہ مراسم رکھنے پر مجبور کر سکے۔ پھر بکواس شروع کر دی تم نے، وہ گرایا۔ جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو اور پھر خاموش ہو کر مجھے سوچنے دو، میرے سامنے بھی اپنے کچھ مسائل ہیں۔ تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر ریٹا سے شادی کرنا چاہتے ہو یا میں تو دونوں کو رکھوں گا، اگر اس نے کسی اور کو تاڑ رکھا ہے تو دوسری بات ہے۔ اگر تم اس بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہو؟ وہ تمہاری بہن تو نہیں ہے۔ دلدار آغا کے بارے میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا، اس لیے اخلاقی طور پر میں خود کو اس معاملے میں ملوث محسوس کر رہا ہوں۔ کسی کا گھر آباد کرانا بہت مشکل کام ہے، لیکن ذرا سی لگائی بجائی سے کسی کا بھی ہنستا بستا گھر آسانی کے ساتھ اجاڑا جا سکتا ہے۔ تمہیں اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرا مضاحکہ اڑاتے ہوئے بولا، میرے لیے تم اتنے اہم نہیں ہو کہ میری ازدواجی زندگی کے بارے میں کسی فیصلے پر اثر انداز ہو سکو۔ تم نے دلدار آغا کو بے نقاب نہ کیا ہوتا تب بھی میں ریٹا سے شادی پر تلا ہوا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب پہلے کے مقابلے میں اس بارے میں میرے ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تمہارے سوال کا معقول جواب ہے اور اب تم کی کلب پہنچنے تک خاموش رہ کر مجھے سوچنے کا موقع دو گے، اور میں واقعی خاموش ہو گیا۔ اس کی وضاحتوں نے میرے ذہن پر سے ایک بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا، ورنہ میرے لیے وہ خیال سہانے روح بنا ہوا تھا کہ میں نے محض اپنی جان بچانے کے لیے ایک جوڑے کے درمیان بے بنیاد قدورتوں کا ایک ایسا بیج بو دیا تھا جس کے نتیجے میں کوئی بھی بدترین ازدواجی المیہ جنم لے سکتا تھا۔ میں اپنی نشست پر چپ چاپ بیٹھا رہا اور اسرار رضوی سڑک پر نظریں جمائے پر خیال انداز میں کار ڈرائیو کرتا رہا۔ اس پر اسکاچ کا سرور مسلط ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے اور پیشانی کی شکنوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آنے والے لمحات کے بارے میں خاصا فکر مند تھا۔ پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ میری کہانی سن کر سینڈو نے ایک گہری سانس لے کر کہا، یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے، میرے لیے تو کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ میں نے اپنی قمیض کے بٹن لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، دلدار آغا کے مارے جانے کے بعد کوئی اور اس کی جگہ لے گا۔ اس طرح یہ قصہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اسے ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کی جڑ پر کاری ضرب لگائی جائے۔ تو کیا یہاں ڈی ڈی پر بھی کوئی اور مامور تھا؟ شی کے بارے میں سینڈو کی معلومات محدود اور بہت زیادہ ناکافی معلوم ہوتی تھی۔ پاکستان میں ڈی ڈی شی کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، لیکن وہ اپنی سرگرمیوں کے لیے کسی کو جواب دیتا جو آج بھی اٹلی یا یورپ کے کسی اور ملک میں دندنا رہا ہوگا۔ دلدار آغا کی موت کی خبر ملتے ہی وہ اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دے گا اور وہ نئے دم خم کے ساتھ ہمارے مقابل آ جائے گا۔ پھر بھی یہ بات کم اہم نہیں ہے کہ اسرار رضوی نے تمہارے ہاتھوں دلدار آغا کو ہلاک کرا دیا۔ اس طرح کم از کم اسرار تو شی کے حامیوں کی فہرست سے باہر ہو گیا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ شی کا وفادار ہوتے ہوئے بھی کی کلب کا ممبر تھا اور تم اسے مافیا کے ہمدردوں میں شمار کرتے تھے۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اب اس کے مستقبل کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم چاہو تو آج رات وہ ریٹا کے کمرے سے زندہ واپس نہیں لوٹ سکے گا، سینڈو نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ دشمن کا ایک آدمی ہمیں ڈبل کراس کر رہا تھا اور ہم اس کے وجود اور سرگرمیوں سے بے خبر تھے۔ یہ میرا قصور ہے، سینڈو نے گہری سنجیدگی کے ساتھ اعتراف کیا۔ تم چاہو تو مجھے اس جرم کی سزا میں مافیا سے نکال سکتے ہو یا میری موت کا پروانہ جاری کر سکتے ہو۔ ہر دو صورتوں میں تم مجھے پوری طرح سعادت مند پاؤ گے۔ میں منہ بنا کر رہ گیا۔ بظاہر وہ اپنی سعادت مندی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ ایک طرح کا چیلنج تھا اور وہ مجھے جتانا چاہ رہا تھا کہ اسے سزا دے کر یا ہلاک کر کے میں اپنا روزمرہ کا کام نہیں چلا سکوں گا۔ تم جانتے ہو کہ مجھے اپنا کام چلانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تمہاری یہ پیشکش ڈٹائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ارکان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ کی کلب میں موجود عملے کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کو ہر طرح سے خوش رکھیں اور ہدایات کے مطابق ان کی اخلاقی کمزوریوں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹ تیار کر کے میرے حوالے کرتے رہیں۔ ممبروں کے بارے میں سفارشات وغیرہ میں خود جاری کرتا ہوں، جن کا انحصار میری اپنی اور میرے ماتحتوں کی فراہم کی ہوئی اطلاعات پر ہوتا ہے۔ اس بارے میں کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس وقت ہم دونوں پارسن کے آراستہ رہائشی کمرے میں موجود تھے۔ اسرار رضوی نے مجھے کار میں چھوڑ کر اندر پارسن کو پیغام پہنچا دیا تھا اور فوراً ہی سینڈو میرے لیے اوور کوٹ اور ایک چادر لے آیا تھا۔ چادر میں خود کو چھپا کر میں اطمینان سے پارسن کے کمرے میں پہنچا تھا، جہاں سینڈو نے مجھے لباس بھی فراہم کر دیا تھا، کیونکہ چوکنڈی کے علاقے میں دلدار آغا سے آخری مار کا سر کرتے ہوئے میرے لباس کی حالت خراب ہو گئی
گئی تھی۔ میرے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے تھے ان پر میری طرح سینڈو بھی مطمئن تھا۔ اسے کبھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس اسرار کا شی سے بھی کوئی تعلق رہا ہوگا، اور یہی ایک نقطہ ایسا تھا جس کے سہارے میں اسے دبا سکتا تھا۔ دوسری طرف سینڈو کو اس امر پر خاصی حیرت بھی تھی کہ میں نے بدترین صورتحال سے دوچار ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان نفاق کا ایسا بیج بویا تھا کہ اسرار اپنے جگری دوست کا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ چیف 2 بار فون کر چکا ہے۔ خاصی طویل ندامت امیز خاموشی کے بعد سینڈو نے آہستگی سے کہا، وہ تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ تم نے تو اسے بریف کر ہی دیا ہوگا، میں نے سوال کیا۔ بدقسمتی سے دونوں بار میری اس سے بات نہیں ہو سکی کیونکہ اس نے میرے بارے میں دریافت ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے پارسن سے صرف تمہارے بارے میں معلوم کیا تھا۔ اس نے کہا، تمہارے پاس اس کا نمبر ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ ضرورت کے وقت وہ خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ضرورت پڑنے پر یا ہمارے آڑے وقت پر اس نے رابطہ قائم نہ کیا ہو۔ اسے کہیں نہ کہیں سے خبر مل ہی جاتی ہے۔ خبریں ملنے میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، میں نے برا منہ بنا کر کہا۔ آج پورے شہر کی زندگی درہم برہم ہے، ہر طرف قتل و غارت گری کا راج ہے، افواہوں کا کاروبار زوروں پر ہے۔ اس نے انہی چیزوں سے کوئی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ صبح میں اسے بتا چکا تھا کہ میں ڈی ڈی کی راہ پر لگا ہوا ہوں۔ اس وقت اس نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ڈی ڈی کے دھوکے میں کسی غیر متعلقہ آدمی پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ سچ پوچھو تو خود مجھے بھی خدشہ تھا کہ غلط سمت میں وقت ضائع کر رہے ہو، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے تو حیرت انگیز تیزی کے ساتھ پوری بساط ہی لپیٹ دی۔ آج صبح جب تم مجھے ہدایت دے رہے تھے تو مجھے شبہ تھا کہ اپنی برتری ثابت کرنے کے چکر میں تم غلطی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اب تم جاؤ، تھوڑی دیر میں اندر آؤں گا۔ اسرار میرے بارے میں تم سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس پر اپنی رائے کا اظہار نہ کر بیٹھنا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے اس حد تک مروب ہو جائے کہ میرے ایک اشارے پر ہر وہ بات اگلتا چلا جائے جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، اسے میں سنبھال لوں گا۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے وہیں سے جہانگیر کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے فوراً ہی سلمہ نے ریسیور اٹھایا تھا۔ اس کی آواز دھیمی اور پرسکون تھی۔ جہانگیر کا کیا حال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بہتر ہیں اور اب ہوش میں آ چکے ہیں۔ میری آواز پہچانتے ہی اس کے لہجے میں بشاشت کی لہر دوڑ گئی۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ میں کام میں مصروف ہوں، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے سلطان شاہ کا فون آیا تھا، وہ تمہاری طرف سے فکر مند تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ میں نے مضطربانہ لہجے میں سوال کیا۔ جب اس نے فون کیا تو وہ تمہارے شرف آباد والے فلیٹ کے قریب تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ واپس اپنے گھر چلا گیا ہوگا۔ صبح فلیٹ پر تم سے ملنے آئے گا، اس نے بتایا۔ اب تم کب تک مصروف رہو گے؟ جہانگیر بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس سے کہو کہ آرام سے سو جائے، میں واپس اپنے فلیٹ پر جاؤں گا۔ اس سے کل دن میں کسی وقت ملاقات ہوگی۔ اس ہنگامے کے بعد مجھے اور بھی کئی معاملات نپٹانے ہیں۔ غزالہ رابطہ قائم کرے تو اسے فوراً اپنے پاس بلا لینا، کیونکہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اس کے پاس صرف تمہارا ہی پتہ اور فون نمبر ہے۔ وہ کہیں اور بھٹکتی رہی تو نئی دشواریوں سے دوچار ہو سکتی ہے۔ وہ اس شخص کی قید سے نکل چکی ہے تو اب کہاں غائب ہے؟ اسے تو پہلی فرصت میں تم سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ سلمہ کو غزالہ کے بارے میں اپنی پرخاش کے اظہار کا موقع مل گیا۔ آ جائے گی، میں نے قدرے جلاہٹ کے ساتھ کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ابھی تک دلدار آغا کی موت کا علم نہ ہوا ہو، اور شاید تمہیں بھی معلوم نہ ہو کہ دلدار آغا لیاقت آباد والے حادثے میں مرا نہیں تھا۔ تمہارا تو خیال تھا کہ بلوائیوں نے اس کی تکا بوٹی کر ڈالی ہوگی۔ خیال ضرور تھا، لیکن وہ غلط ثابت ہوا۔ آج اس نے تھوڑی دیر قبل مجھے اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ میرے ستارے اچھے تھے کہ میں بچ نکلنے اور اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ وہ مجھے پیس ڈالنے پر تلا ہوا تھا۔ سلمہ کے لیے یہ اطلاع حیران کن ثابت ہوئی۔ اس پر کچھ دیر تک تبادلہ خیال کرنے کے بعد میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا اور آئینے میں دیکھ کر ٹائی کی گرہ درست کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے، اس لیے کلب کے احاطے میں چند گاڑیاں رہ گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو اتفاق سے سب سے پہلے شوچان ہی سے سامنا ہوا۔ نگاہیں چار ہوتے ہی اس کے چہرے پر ندامت کے آثار پھیل گئے اور وہ احترام امیز انداز میں میرے سامنے جھکتی چلی گئی۔ اپنا کام کرو، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ سینڈو کدھر ہے؟ وہ اوپر گیا ہے، شوچان آہستگی سے بولی۔ مس پارسن نیچے ہے؟ اس وقت اس فلور پر میرے اور آپریٹر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مہمان کہاں ہیں؟ مس ریٹا اور مسٹر دلدار اوپر ہیں، تہ خانے میں 2 جوڑے کارڈز کھیل رہے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی لوگ جا چکے ہیں۔ آج ویسے بھی ورکنگ ڈے تھا، اس لیے حاضری بہت کم تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا، لیکن
लेकिन फिर भी इस वक्त फजा में स्काच और तंबाकू के धुएं की बू रची हुई थी। मैंने कहीं और जाने का इरादा मुलतवी करके वहीं एक सोफा संभाल लिया। मुझे अफसोस है बॉस, मेरे बैठ जाने के बाद शूचान ने नजरें झुकाकर मुजरमाना एहसास के साथ धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी थी। अपने नीम बरहना और शोक लिबास के बावजूद वो इस वक्त बहुत मासूम नजर आ रही थी। तुम्हें मुतासब होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसके सरापा का जायजा लेते हुए कहा। तो अरब से पहले ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम अपने फराइज पूरी तवज्जो और ईमानदारी से सरअंजाम देती हो। यहाँ आने वाले मेहमान क्लब के अमले से इसी मयार की फर्द शनासी की तवक्को रखते हैं। मैं तह दिल से तुम्हारी ममनून हूँ। ऐसे फराख दिल मालिक खुश नसीबों को ही मिलते हैं। तुम कुछ पीना पसंद करोगे? फिलहाल एक प्याली गरम गरम काफी ले आओ, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। शूचान के जाते ही मिस पार्सन ठुमकती हुई वहाँ आ पहुंची। इसके होंठों पर इसकी वही मखसूस सर्जिकल मुस्कुराहट सजी हुई थी जो पहली नजर में मुझे बहुत दिलकश महसूस हुई थी, लेकिन इसकी असलियत मालूम होने के बाद मुझे पार्सन पर तरस आने लगा था। वो इसकी बेबसी और पेशा वराना मजबूरी की इंतहा थी कि इसने अपने कुदरती खदोखाल में तब्दीली करा के अपने लबों पर मुस्कुराहट का बहरूप सजाया हुआ था। सॉरी बॉस, इसने आते ही खुश दिली के साथ कहा था। मैंने सुना है कि यहाँ से जाने के बाद तुम नाखुशगवार सूरत हाल से दो चार हो गए थे। क्या तुम्हें पूरी वाकयात का इल्म है? मैंने टटोलने वाले अंदाज में सवाल किया। हकीकत ये थी कि मिस पार्सन का इजहार अफसोस मुझे नागवार गुजरा था और मैं ये जानना चाहता था कि सैंडो ने इस वाक़े की कितनी तशहीर की थी। नहीं, इसने बुला तामल जवाब दिया। इसरार ने जब बताया कि तुम इसकी गाड़ी में किसी ओवरकोट वगैरह के मुंतजर हो तो मैंने भांप लिया था कि कोई गड़बड़ हुई है। तुम्हें सैंडो ने कुछ नहीं बताया? मैंने इसे कुरेदने की नीयत से पूछा। वो पूरा बुलडॉग है, पार्सन हल्की सी झुरझुरी लेकर बोली। किसी को कुछ नहीं बताता और अगर सवाल किया जाए तो गुराने लगता है। मुझे खुशी है कि अब हमारा बराह रास्त वास्ता तुमसे रहेगा। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, मैंने बेपरवाही से कहा। हो सकता है कि क्लब की बराह रास्त देखभाल इसी के जिम्मे रहे, इसलिए तुम्हें मोहतात जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। सैंडो बहरहाल तुम सब से सीनियर है, हम सब इसका पूरा पूरा एहतराम करते हैं। वो जल्दी से बोली। बुलडॉग का खिताब मेरा खुद साख्ता नहीं, बल्कि जब वो थोड़ी सी पी लेता है तो फखरिया खुद को बुलडॉग कहने लगता है। वो यहाँ तुम लोगों के साथ शराब भी पीता है? मैंने तुर्श लहजे में सवाल किया। हमारे साथ नहीं, लेकिन यहाँ पी लेता है। इससे बराह रास्त सिर्फ मेरा तलक रहता है। वो दूसरी लड़कियों को मुंह नहीं लगाता, बल्कि इनकी तहकीर का कोई मौका जाया नहीं करता। इसी लम्हे शूचान एक छोटी सी नकरई ट्रे में बाप उड़ाते हुए पानी के साथ काफी के लवाजमात ले आई। मिस पार्सन मेरे लिए काफी बना रही थी कि जीनों की तरफ से मिली जुली मर्दाना और जनाना आवाजें सुनाई दी। फिर एक सुरीला कहकहा फजा में गूंजा और चंद सानियों बाद वो दो जोड़े राहदारी में नजर आने लगे। दोनों मर्द वजीह और दराज कामत थे। इनके करख्त नकोश से जाहिर हो रहा था कि अगर वो आला सरकारी ओहदेदार नहीं थे तब भी जिंदगी के किसी कामयाब तरीन शोबे में स्याह सफेद के मालिक थे। दोनों औरतें अपनी वज़ाकता से मगरबी तर्ज जिंदगी की दिलदादा नजर आ रही थी। वो ऊंची आवाजों में गुफ्तगू करते हुए जिस तरह हंस रही थी, इससे जाहिर हो रहा था कि इनकी खोपड़ियों पर अल्कोहल का खुमार सवार था। मिस पार्सन काफी की प्याली मेरे सामने रखकर माजरत करती हुई उठी और तय खाने से बरामद होने वाले जोड़ों की तरफ बढ़ गई। इसने शायद रस्मी अंदाज में इन चारों को अलविदा कहा था। फिर दरवाजे से निकलने से पहले इनमें से सफेद तर बालों वाले एक शख्स ने अचानक मिस पार्सन को अपने दाहिने हाथ में समेट लिया। दोनों औरतें वो मंजर देखकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो चारों पार्सन को वहीं छोड़कर बाहर निकल गए। मिस पार्सन गैर इरादी तौर पर अपने बाल दुरुस्त करते हुए हमारी तरफ वापस आई थी। मुस्कुराहट तो खैर इस बेचारी की मजबूरी थी, लेकिन अपनी तौहीन पर इसकी तेवरियों पर जरा भी बल नहीं आया था। यूं मालूम हो रहा था जैसे जाने वाली औरतों की तरफ से की जाने वाली तजलील को अपनी पेशा वराना मसरूफियत का जुज़्व समझकर नजरअंदाज करती रही हो। ये दोनों बीवियां थी या दाश्ताएं, वो बर्दाश्त कर गई थी, लेकिन मैं इसकी तौहीन को आसानी से सह न सका, इसलिए उससे वो तलक सवाल दरियाफ्त ही कर लिया। एक बीवी थी, दूसरी को जो दिल चाहे समझ लो। वो मुस्कुराते हुए खुश खलकी के साथ बोली। सफेद बालों वाला शहर का एक ऐसा अफसर था जिसका नजला और जुकाम भी शहर के अमनो अमान पर असर अंदाज होता है। वो अपनी बीवी के साथ ही यहाँ आता है, लेकिन इसका साथी एक सनतकार था जो अपनी पहली और असली बीवी को अपनी कोठी के दरीचों में कैद रखता है, लेकिन दूसरी नाम निहाद बीवी को तोहफे के तौर पर सरकारी अहलकारों की नजर करता रहता है और इसके बल बूते पर नाकाबिले तसव्वुर फायदे हासिल कर लेता है, इसने कहा। और शायद इसी अफसर ने जाते जाते तुम्हें
اپنے بازو میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے پارسن سے وہ سوال کرتے ہوئے اپنے حلق میں تلخی سی گھلتی ہوئی محسوس کی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ میرا کیا گیس جاتا ہے، وہ خوش ہو کر چلا گیا اور اب اگلی بار نئی امیدیں لے کر آئے گا۔ معاف کرنا، تم میرے باس ضرور ہو لیکن ہائی فلائی سوسائٹی کے رواج سے بالکل بے خبر معلوم ہوتے ہو۔ یہ ایک بہت کشش انگیز اور طاقتور گرداب ہے۔ باہر کھڑے ہو کر دیکھو گے تو تمہیں اندر ہزار عیب نظر آئیں گے، لیکن ایک بار تم اس دوڑ میں شامل ہو گئے تو پھر اس گرداب سے باہر تمہیں زندگی بے رنگ اور بے کیف نظر آئے گی۔ ہائی فلائی سوسائٹی، میں نے دل ہی دل میں سوچا، جسے زندہ رکھنے اور پروان چڑھانے کے لیے پارسن اور شوچان جیسی لڑکیوں کے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سوسائٹی میں تمہارا مقام اور کردار کیا ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ اس بھیڑ میں شخص راتوں رات مادی ترقی کے معراج پا لینے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ معززین کہلاتے ہیں اور جو ٹھوکریں کھانے لگے وہ میری طرح سمجھوتوں پر اتر آتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں وہ اسی گرداب میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس ماحول میں زندگی اتنی رنگین اور سہل ہے کہ ایک بار اس کا مزہ لگ جائے تو پھر کوئی اپنی خوشی سے نہیں چھوڑتا۔ طاقتور، مال بردار، با اختیار اور فیاض لوگوں کی صحبت میں زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر خواہش اتنی آسانی سے پوری ہو جاتی ہے کہ اپنے اوپر کبھی کبھی رشک آنے لگتا ہے۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن میں بڑے اعتماد سے دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میرے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔